امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن مصر کے صدر السیسی سے بات چیت کے لیے قاہرہ پہنچ گئے ہیں۔ عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ کی درخواست پر اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی نسل کشی کے الزامات پر مقدمے کی سماعت۔ اقوام متحدہ کا بحری جہازوں پر یمن کے حوثی باغیوں کے حملوں کو فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ سعدیہ زیب رانجھا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن مصر پہنچے ہیں، جہاں وہ مصری صدر عبد الفتاح السیسی سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ مصر نے اس سے قبل اسرائیل اور حماس کے درمیان عارضی جنگ بندی کے لیے ثالثی میں کلیدی کردار ادا کیا تھا۔ ایک روز قبل بلنکن نے مغربی کنارے میں فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس سے ملاقات کی تھی۔ ہالینڈ کے دارالحکومت دی ہیگ میں عالمی عدالت انصاف جنوبی افریقہ کی جانب سے اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم اور فلسطینیوں کی نسل کشی کے مقدمے کی سماعت آج سے شروع کر رہی ہے۔ اسرائیل اس دعوے کی سختی سے تردید کرتا ہے اور اس نے اپنے قانونی دفاع کے لیے چوٹی کے وکلاء کی ایک ٹیم تیار کی ہے۔ جنوبی افریقہ ابتدائی طور پر بین الاقوامی عدالت انصاف سے اس کیس میں غزہ کی پٹی میں اسرائیل کے فوجی حملے کو فوری طور پر معطل کرنے کا حکم دینے کا بھی مطالبہ کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے یمن کے حوثی باغیوں کی جانب سے بحیرہ احمر سے گزرنے والے بحری جہازوں پر حملوں کی مذمت کی اور انہیں فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ امریکی سفیر لنڈا تھامس گرین فیلڈ نے کہا کہ بین الاقوامی جہاز رانی پر حوثیوں کے بار بار حملے نہ صرف سیکیورٹی بلکہ معیشت کے لیے بھی خطرہ ہے، جس سے خوراک، ادویات اور توانائی کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ اقدام میزائلوں، ڈرونز اور جنگجوؤں کے ذریعے کشتیوں پر بحری جہازوں کے قریب آنے والے حملوں کے ایک سلسلے کے جواب میں کیا گیا ہے، جس نے بحیرہ عرب اور بحیرہ روم کو ملانے والی اہم آبی گزرگاہ کے ذریعے سمندری سفر میں خلل ڈالا ہے۔ کونسل کے 15 میں سے 11 ارکان نے قرارداد کی حمایت کی۔ کسی نے بھی مخالفت میں ووٹ نہیں دیا، لیکن روس، چین، الجزائر اور موزمبیق نے اس میں حصہ نہیں لیا۔ نیٹو کے رکن ملکوں ترکی، بلغاریہ اور رومانیہ نے یوکرین میں روس کی جنگ کے بعد بحیرہ اسود کے پانیوں کو محفوظ اور بارودی سرنگوں کو ناکارہ بنانے کے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ روسی بحریہ نے تقریباً 2 سال قبل یوکرین پر اپنے حملے کے ابتدائی مراحل میں بحیرہ اسود کی ساحلی پٹی پر بارودی سرنگیں بچھائی تھیں۔ اس کے بعد سے کچھ بارودی سرنگیں ان تینوں ملکوں کے پانیوں میں بہہ گئیں، جو جہاز رانی کو خطرے میں ڈال رہی ہیں اور یوکرین کی روسی بحری ناکہ بندی کو توڑنے کی کوششوں کو پیچیدہ بنا رہی ہیں۔ ترکی، بلغاریہ اور رومانیہ کے اعلیٰ دفاعی عہدیداروں نے بحیرہ اسود میں مائن کاؤنٹر میجرز نیول گروپ کے قیام کے لیے استنبول میں مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے، جو مائننگ آپریشنز کی نگرانی کرے گا۔ پاپوا نیو گینی کے وزیر اعظم نے جمعرات کو لا قانونیت کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے دارالحکومت میں ہنگامی حالت کا اعلان کیا ہے۔ ملک میں فسادات شروع ہونے کے بعد مشتعل ہجوم نے عمارتوں کو نظر آتش کر دیا اور دکانوں میں توڑ پھوڑ کی، جس دوران 15 افراد ہلاک ہو گئے۔ دارالحکومت میں بدھ کی شام فوجیوں، پولیس افسران اور جیل کے محافظوں کے ایک گروپ کی جانب سے حکومت کے خلاف مظاہرے شروع ہونے کے بعد تشدد پھوٹ پڑا اور چند گھنٹوں کے اندر ہی شمالی شہر لائی میں بھی فسادات شروع ہو گئے۔ I encourage all our citizens to step up today and give respect to your country one more time. گینی کے وزیر اعظم نے جمعرات کو ملک سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ لا قانونیت کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔ اور جمعرات کو شمال مشرقی افغانستان میں ایک طاقتور زلزلہ آیا، جس کے جھٹکے کابل سے اسلام آباد تک محسوس کیے گئے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق 6.4 شدت کے زلزلے کا مرکز کو ہندوکش کے پہاڑی علاقے میں افغان صوبے بدخشاں کے ضلع جورم میں تھا۔ گزشتہ سال اکتوبر میں مغربی افغانستان میں 4.2 اور 6.3 کی شدت کے زلزلوں کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس دوران تقریباً 1000 افراد ہلاک ہوئے۔ اقوام متحدہ کی پناہ گزین ایجنسی کے مطابق مہینوں بعد ہزاروں لوگ اب بھی متاثرہ علاقوں میں خیموں میں رہ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اہم خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ سعدیہ زیب رانجھا کو اجازت دیجیے۔